اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیس البر، نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ نماز میں تم منہ پھیرو، وجوہکم، اپنے رخ کو۔ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ نماز میں تم پھیر لو اپنے رخ، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے، من آمن باللہ، کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر، وآت المال، اور دے اپنا مال، علی حبہ، اللہ کی محبت سے، ذوی القربیٰ، رشتہ داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، فی الرقاب، اور خرچ کریں غلام آزاد کرنے میں، وأقام الصلاۃ، اور صحیح ادا کریں نماز، وآت الزکوٰۃ، اور دیا کریں زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کریں، والصابرین، اور کمال نیک ہے جو صبر کرتے ہیں، فی الباساء، مصیبت میں، والضراء، اور سختی میں، وحین الباس، اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں حقیقی پرہیزگار۔ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنا رخ نماز میں مشرق و مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، روز قیامت پر، اور فرشتوں پر، اور کتاب پر، اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی محبت میں، رشتہ داروں، اور یتیموں، اور مسکینوں، اور مسافروں، اور مانگنے والوں کو، اور غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح ادا کرے نماز، اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہے جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد، کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے ان ظاہری اعمال کی بجاوری نہایت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتی ہے تو وہ ان ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کو پیش نظر رکھتی ہے اور وہ دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے، لیکن جب دین کا ولولہ سرد پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ حقیقی مقاصد آنکھ سے اوجھل ہونے لگتے ہیں اور قوم صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی کو کافی سمجھنے لگتی ہے، اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا جذبہ دم توڑ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اعمال بے جان رسوم ہو کر رہ جاتے ہیں اور غلط اندیشے قوم انہیں رسوم کی بجاوری کو ہی سب سے بڑی نیکی شمار کرنے لگتی ہے اور حقیقی مقاصد سے یکسر غافل ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز اور روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہیں، لیکن حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے تو وہ نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی۔ روزے کے متعلق ارشاد فرمایا، روزہ دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آیت کریمہ میں اس حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ پہلی امتوں کی طرح چند ظاہری اعمال پر ہی قانع نہ ہو جائے اور نیکی اور اطاعت کو انہی پر منحصر نہ سمجھ بیٹھے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں
کہ لیس البر کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مقررہ سمت کی طرف منہ کرنا نیکی اور اطاعت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی صرف اس میں منحصر نہیں، یہ بھی نیکی ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی نیکیاں اور اطاعت کے کام ہیں جو حقیقی مقاصد میں تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم القصاص علیکم القصاص تم پر قصاص، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتلی جو نہ حق مارے جائیں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی عورت کے بدلے عورت، فمن عفیا پس جو معاف کر دے، لہو من اخیہ پس جو معاف کر دے اس سے اپنے بھائی کو، شیئن کچھ، فاتباع تو کچھ جو چیز چاہے، بالمعروف تو وہ نیکی سے طلب کرے، واداء اور ادا کریں، الیہ باحسان اور خون بہا دستور طریقے سے اسے اچھی طرح ادا کریں، ذالک یہ، تخفیف یہ رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، فمن اعتدی تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، جو نہ حق مارے جائیں تو آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے تو وہ کچھ چیزیں اسے دے، اور طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ اسے ادا کرے اچھی طرح، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ قاتل کے قبیلے کے 10 20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے۔ اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اگر عورت قتل کر دی جاتی تو مرد کو قتل کیا جاتا۔ ایسی ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر یہ صدہا عمل کرتے رہے، اور عرب اپنی نسل و نخوت اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اس دستور کو ایک کلمے منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ یہ رواج صرف عرب میں نہیں تھا بلکہ دوسری قوموں میں بھی تھا، بلکہ آج تک یورپ کے حکمرانوں میں یہی چلا آ رہا ہے۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے قصاص میں، حیاتٌ زندگی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیزگاری کرنے لگو، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مندو تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیزگاری کرنے لگو۔ کتب علیکم اور فرض کیا گیا تم پر، اذا جب حضر قریب آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، ان کے تارکا بشرط یہ کہ جو اس نے چھوڑا، خیرا کچھ مال، فرض کیا گیا تم پر کہ جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کو موت، بشرط یہ کہ وہ چھوڑے کچھ مال، وصیتو تو وصیت کرے، للوالدین اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ فرض کیا گیا ہے تم پر کہ جب تم میں سے کسی کو آ جائے موت قریب،
تو بشرط یہ کہ چھوڑا ہو اس نے کچھ مال، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ان آیت کریمہ میں عرب کا ایک اور جاہلانہ رواج اور اصلاح فرمائی ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن میں سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے زعم و باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم صریح تھی، اس لیے قرآن کریم نے اس کی اصلاح فرما دی، لیکن ایک لخت سارے سابقہ نظام کو درہم برہم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی نہ پیدا ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم اور مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیت میں وصیت کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دیں، لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے کچھ مدت کے بعد سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بالتفصیل بیان فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے 2 قاعدے بیان کیے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے سے محدود فرمایا، 1/3 حصے تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفاع عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمان کو بجا طور پر نازا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن پاک کہتے ہیں اور ماننے سے انکار کرنے لگے، لیکن اگر وہ ذرا تأمل کریں اور تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں تو ان کا نظام وراثت خلط ملط ہو جائے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پھر جو بدل ڈالے، بعد ما سمعہ، اس وصیت کے سن لینے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو اس کا گناہ انہیں ہے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ، تو اس کا گناہ انہیں ہے، یبدلونہ، جو اس کے بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ، اور جسے اندیشہ ہو، مِن مُوصٍ، وصیت کرنے والے سے، جنفاً، کسی طرفداری، او اثماً، یا گناہ کا، فَأَصْلَحَ، پس وہ صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فَلَا اِثْمَ، تو کچھ گناہ نہیں ہے، علیہ، اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔